السلام علیکم میرے بہنوں اور بھائیوں، آج میں آپ کو ایک ایسے صحابی کی کہانی سنانے والی ہوں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا امین کہا۔ وہ ہیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، جن کی زندگی قربانی، سادگی اور ایمان کا ایک روشن چراغ ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا اصل نام عامر بن عبداللہ تھا اور آپ قریش کے ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اسلام کے ابتدائی دنوں میں جب مکہ کی گلیوں میں ایمان کا نام لینا بھی خطرہ تھا، تب آپ نے دل کی گہرائیوں سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ایمان لانا مطلب دشمنی برداشت کرنا، اپنے ہی قبیلے کے لوگوں کے طعنوں کا شکار ہونا۔ لیکن حضرت ابو عبیدہ نے سب کچھ برداشت کیا، لیکن ایمان کا دامن نہیں چھوڑا۔ پھر آیا وہ دن جب ایمان کا سخت امتحان تھا، جنگ بدر کا دن۔ ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صرف چند سو صحابہ کرام، اور دوسری طرف مکہ کے ہزاروں مشرکین۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بھی اس لشکر میں شامل تھے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کے سامنے دشمن کی صف میں کون کھڑا تھا؟ ان کا اپنا باپ۔ یہ لمحہ کتنا مشکل ہوگا، ایک طرف وہ باپ جس نے بچپن سے پالا پوسا، اور دوسری طرف اللہ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا۔ لڑائی شروع ہوئی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بار بار اپنے باپ سے بچنے کی کوشش کرتے، لیکن ان کا باپ بار بار ان کا رستہ روک لیتا، اور آخر ایمان کا فیصلہ غالب آیا اور حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنے والد کو قتل کر دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب زمین اور آسمان نے دیکھا کہ ایمان سب سے بڑھ کے ہے۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی یہ آیت نازل فرمائی: تم ایسے لوگوں کو نہیں پاؤ گے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان لوگوں سے محبت کریں جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا خاندان والے۔ یہ آیت حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ کیا عظیم شرف ہے کہ اللہ نے ان کے ایمان کا ذکر قرآن پاک میں بھی کیا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ نہ صرف بہادر تھے بلکہ ایک سادہ طبیعت کے مالک تھے۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ شام کے سفر پر گئے تو وہ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کے گھر بھی گئے۔ کمرے میں دیکھا تو نہ زیادہ فرنیچر تھا اور نہ زیادہ سجاوٹ تھی۔ ایک تلوار، ایک ڈھال اور ایک بستر تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے ابو عبیدہ، کاش تم نے دنیاوی چیزیں بھی رکھی ہوتی۔ حضرت ابو عبیدہ نے مسکرا کر کہا: اے امیر المومنین، میرے لیے یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، میرا اصل گھر تو آخرت ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنی ساری زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی۔ آپ بڑے بڑے لشکروں کے سپہ سالار رہے، مگر دل میں دنیا کی ذرا بھی محبت نہ رکھی۔ جب ملک شام میں طاعون پھیلا تو ہزاروں لوگ بیمار ہو گئے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بھی اس میں مبتلا ہو گئے۔ آخری وقت میں بھی ان کے ہونٹوں پر یہی الفاظ تھے: اے اللہ، مجھے بخش دے اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما۔ یوں یہ عظیم صحابی سن 1939 میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ان کی قربانی، سادگی اور ایمان کی روشنی آج بھی دلوں کو منور کرتی ہے۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایمان کی دولت سب سے قیمتی ہے۔ دنیاوی رشتے، آسائشیں، مال و دولت سب ختم ہو جائے گا، لیکن ایمان کی دولت ہمیشہ باقی رہے گی۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امت کے امین جیسے لقب سے نوازے، تو ہمیں اپنی نیتوں کو صاف کرنا ہوگا اور دنیا کی بجائے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو ترجیح دینی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو دوسروں تک شیئر کریں، کیا پتہ آپ کے شیئر کرنے سے کسی کی زندگی بدل جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔